السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ 9 مئی کا واقعہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہ ختم ہونے والا امتحان بن چکا ہے۔ گزشتہ روز اس متعلق پارٹی کو ایک بڑا ریلیف تو ملا جب عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی، تاہم عمران خان کا جیل سے باہر آنا ناممکن تو نہیں، لیکن ابھی بھی انتہائی مشکل ضرور دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں ان کے خلاف دیگر مقدمات ہیں، وہاں اس وقت ان کی قبولیت اور سسٹم میں واپسی پر بھی سنگین سوالات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی واقعات کے تناظر میں سیاسی کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کرنے لگی ہے، اور اب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت عمران خان کی بہن علیمہ خان ریڈار پر ہیں، ان کے بیٹوں کو شکنجے میں لیا جا رہا ہے۔ گزشتہ شب علیمہ خان کے بیٹے شاہریز خان کو حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ آج ان کے ایک اور بیٹے شیر شاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو 9 مئی کے کیسز میں حراست میں لیا گیا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ خاندانی ذرائع کا بتانا ہے کہ شیر شاہ کو جب حراست میں لیا گیا تو وہ والد کے ساتھ عدالت سے واپس آ رہے تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حراست میں لینے والے وہی تھے جنہوں نے کل علیمہ خان کے بڑے بیٹے شاہریز خان کو پکڑا تھا، جبکہ اس موقع پر پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز عمران خان کے بھانجے اور علیمہ خان کے بڑے بیٹے شاہریز خان کو گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ان کو 8 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر شاہریز خان کی وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کو 2 سال کی تاخیر سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے پاس ملزم کے خلاف کیا مواد ہے؟ ملزم کی والدہ اس مقدمہ سے ڈسچارج ہو چکی ہیں، لہٰذا شاہریز خان کو بھی بری کیا جائے۔ سماعت کے دوران پولیس نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی اور ملزم شاہریز خان کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ بعد ازاں عدالت نے شاہریز خان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ وہ ان اقدامات سے گھبرانے والی نہیں، جبکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ علیمہ خان کے بیٹوں کی 2 سال بعد گرفتاریاں بدحواسی اور سوچی سمجھی سازش ہیں۔ کل عمران خان کو سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر بیل ملی ہے، اور شام کو انہوں نے اس کو سیلیبریشن میں اس کے میرے گھر کے اوپر یہ لوگ آئے ہیں، اور جو میرا بڑا بیٹا ہے شاہریز خان اس کو اٹھا کے لے گئے۔ مجھے سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں سے ڈر جائیں گے؟ 27 ماہ یہ معاملہ جو ہے کھیلا گیا، شاہریز خان کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ آج اچانک ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاہریز شاہ کے حوالے سے مطلوب ہے۔ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، فون کا ریکارڈ موجود ہے کہ 6 مئی سے لے کر 13 مئی تک شاہریز خان چترال میں تھے۔ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے 9 مئی کے کسی بھی معاملے سے۔ یہ بالکل بدحواسی ہے نا، دیکھیں جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا۔ پہلے آ کے کہا جی 9 مقدموں میں یہ مطلوب ہے ہمیں، پھر کہا نہیں غلطی ہو گئی، 9 میں نہیں، بس اسی ایک میں مطلوب ہے۔ تو یہ بالکل یہ ایک سوچی سمجھی ان کی سازش ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ان گرفتاریوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا غیر جمہوری رویہ ہے اور ایسے اقدامات پہلے سے ہی کشیدہ سیاسی ماحول کو مزید خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور اداروں سے اپیل کی کہ سیاسی انتقام کو ختم کر کے ملک میں استحکام کے لیے سنجیدہ اور مثبت رویہ اپنایا جائے، کیونکہ عوام جمہوری اقدار کے تحفظ اور ایک بہتر سیاسی فضا کے خواہاں ہیں، تاہم حکومت ہو یا ریاست 9 مئی سے متعلق کسی قسم کی لچک دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے ہونے والی گفتگو میں بھی انہوں نے 9 مئی سے متعلق کسی بھی قسم کی معافی کے امکان کو یکسر مسترد کیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سینئر صحافی سہیل وڑائچ کے کالم کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ 9 مئی کسی ادارے کا نہیں بلکہ پوری عوام کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب اس سانحے میں ملوث تمام کرداروں اور ماسٹر مائنڈز کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ دوسری جانب علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری سے متعلق پنجاب حکومت کا بھی واضح موقف سامنے آیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے مطابق 9 مئی کو حملہ کرنے اور کروانے والے کسی معافی کے مستحق نہیں۔ عظمہ بخاری نے شاہریز خان اور شیر شاہ کی گرفتاری پر جاری بیان میں کہا کہ 9 مئی ایک ناکام بغاوت تھی جس کے تمام شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ناکام بغاوت اور سازش کے مرتکب کردار سیاسی لبادے میں نہیں چھپ سکتے۔ 9 مئی حملہ کرنے اور کروانے والے کسی معافی کے مستحق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کا مکمل احتساب چاہتی ہے۔ جہاں علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر پی ٹی آئی حکومت کے خلاف صف رہا ہے، وہاں اس گرفتاری پر پارٹی کے اپنے ہی سابق رہنما
शेर अफजल मरवत भी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं, जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी ना होने पर हैरान भी थे और इस मुतालिक अलीमा खान के किरदार को मशकूक निगाहों से देख भी रहे थे। उन्होंने हमारे शो में यह सवाल उठाया था कि अलीमा खान का बेटा शेर शाह हसन न्याजी के साथ मौजूद था, लेकिन वो कैसे गिरफ्तार नहीं हो रहा। इसका बेटा शेर शाह जो हैं वो हसन न्याजी के साथ उधर कोर कमांडर के घर पे मौजूद है और दाएं खड़ा है। हसन न्याजी साहब वहाँ मौजूदगी पे आज भी सज़ा भुगत रहा है बेगुनाह। इसका बेटा जो है पहले मुल्जिम बना, मफरूर हुआ, फिर इसको जाने दिया गया पाकिस्तान से इंग्लैंड, फिर दूसरा बेटा चला गया, फिर 2 साल गुजार के ये वापस आ गए, न ज़मानत कराई, ये दंदनाता फिर रहा है। ये बात मैंने की थी, इसकी वजाहत कोई दे दे मुझे कि पीटीआई को कायल करें कि किस तरह ये शफकत इस पर हुई है। और अब अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया ने शेर अफजल मरवत को निशाने पर रख लिया है। इसके अलावा सियासी और पार्लिमानी सतह पर भी पीटीआई में तकसीम अया होती जा रही है। हाल ही में इमरान खान की जानिब से अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी से मुतालिक भी ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि पार्टी में इस फैसले पर तकसीम मौजूद है, और अगर ऐसा है तो पीटीआई की उस हुकूमत मुखालिफ तहरीक का क्या बनेगा जिसकी कमान भी महमूद खान अचकज़ई के सुपुर्द की गई थी। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन जमातों की जानिब से कौमी डायलॉग का इख्तियार भी मिला था, जिसके सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से भी तहरीक इंसाफ हतमी फैसला नहीं कर सकी। पार्टी में अक्सरियती राय है कि ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट ना किया जाए। इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी आज अहम फैसले करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के इजलास में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने से मुतालिक ऑप्शन पर भी बहस की जाएगी। इस मुतालिक मजीद बात करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी का मामला है, इस पर पार्टी ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। बैरिस्टर गौहर साहब तो ये फरमा रहे थे कि माहौल ठंडा करने की तरफ हम पेशकदमी कर रहे थे, लेकिन शायद हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। तो कौन सी पेशकदमी तहरीक इंसाफ करने जा रही थी माहौल को ठंडा करने के लिए, जिसे हुकूमत ने जो है वो स्कटल कर दिया? थैंक यू समर। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो भी एक जी होश आदमी है, जो दिमाग रखता है, जो सोच सकता है प्रैग्मेटिकली, वो उसको जो मुल्क के इस वक्त के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि उससे वो इंतहाई तशवीश का शिकार होया हुआ है। बहुत सारे लोग इस मुल्क में जा चुके हुए हैं, एक किस्म का एक एक्सोडस शुरू हुआ है। जो गवर्नमेंट के अपने पब्लिश किए हुए अदाद शुमार है, उनके मुताबिक 4 बिलियन लोग जो है तकरीबन 3 साल में मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी पहले भी कोशिश करती रही है, अब भी कोशिश कर रही है कि मुल्क को मसाइल के हल की तरफ ले जाया जाए, और वो मसाइल के हल जो है वो बातचीत के अमल से ही हो सकते हैं। सियासी जमात के लिए तो आईनी और कानूनी रास्तों में से बातचीत का जो एक रास्ता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है।